الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام اور غیور نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو چڑھتے سورج کی طرح یہ یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اس شخص سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ میرے عزیز دوستوں، آج کے اس دور میں حفظ قرآن پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بدلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور تیرا مرتبہ اور تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے اور سیارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔
اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق امین ہے، جس کے ذریعے سے اتارا گیا وہ بھی روح الامین ہے، اور جس ذات پہ نازل کیا گیا وہ صادق الامین ہے، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی بلد الامین ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اس کو یاد کیا، اس کو اپنے سینے میں اتارا اور اس کے حرام کو حرام اور اس کے حلال کو حلال جانا، تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، جن کے بارے میں وہ عرض کریں گی، اے پروردگار کہ یہ ہمیں کس چیز کی بدولت یہ نصیب یہ پہنایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری اولاد کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی حشر کا میدان ہوگا، 10 آدمی ایسے کھڑے ہوں گے جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، جن کے بارے میں یہ لکھ دیا ہوگا کہ یہ فلاں فلاں جہنمی ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حافظ قرآن آئے گا، اپنے رب پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے تو جا اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس، اور ایسے 10 آدمیوں کو لے کر آ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کو جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، جن کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کو جہنم میں ڈال دو۔ 10 ایسے آدمیوں کو لے کر آ، آج تو جن 10 آدمیوں کو تو لے کر آئے گا، میں بغیر حساب و کتاب کے اب اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے، جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہائے پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا تھا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا تھا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت ملی، عزت ملی، قرآن آیا تو میرے دوستوں سب کچھ ملا، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے قرآن کے دامن تقدس کو ترک کر دیا ہے، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم جس کا کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنہ ہے۔ وہ قوم جن کا ماضی روشن اور تابناک تھا، حال و مستقبل اس کا تاریک ہے۔ مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کر دو اور قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی، وہ اسی کتاب کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کا قدم چومتے چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، عزت و آبرو پر ہماری حملہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے اور ہم مزے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ حامان ابن ولی سے ہوتا ہے،
اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے۔ 60,000 کا فوجی لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ کیا جاتا ہے، خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمیوں کو لے کر جائیں اور یہ پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس سامان حرب کیا کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی قوت تو دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ 300 کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ تو صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، لہٰذا آپ 30 آدمیوں کے بجائے کم از کم 60 آدمی لے کر جائیں۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، ان کی تعداد 60,000 ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی قوت جوش میں آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے یہ ہے ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مقابلہ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے۔ جب شوق شہادت ہے تو پھر دشمن کی کثرت تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ اسلامی فوج کے کمانڈر وہ مجاہد اعظم سب بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حمان ابن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ تم کتنے بے وقوف ہو، تم کتنے احمق ہو۔ 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر تم ظلم کرتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ 2 بوریے کھجور اور چند اشرفیاں دے دیتا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے، اپنی بزدلی کو واضح کے پردے میں چھپاتا ہے، تجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حامان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ جوش میں آتا ہے، اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا لشکر حملہ کرتا ہے اور صحابہ کرام اس میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جاباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ 3 گھنٹے مسلسل جنگ چلتی ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کو شکست دے دی، 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت و قوت پیدا کی؟ میرے عزیز دوستوں، یہی وہ قرآن تھا جس نے 1 کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں تو کچھ کسر ہے ایمان میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے تو یہ ہمارے حق میں حجت ہوگا، اور اگر ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے اور تلاوت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے اور کئی عدد قرآن کے موجود ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اولاد کو اتنا بھی قرآن کریم سے وابستہ نہیں ہے جتنا کہ انگریزی اور اخباروں کو پڑھنے سے ہے۔ آج ہمیں فلمیں، گانے، ڈرامے، فحش لٹریچر کے پڑھنے اور سننے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم جو ہمارے لیے سراپا رشد و ہدایت کا باعث ہے، آج ہم نے اس کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس اخباروں کو پڑھنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو صرف قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو نہایت عزت و تعظیم کے ساتھ حریر و ریشم کے خوبصورت رنگ برنگ جزدانوں میں قید کر کے اسے طاق نسیان پر رکھ دیا ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے ایک حکم پر عمل کیا، وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، انہوں نے جو چاہا اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے خدا کے پیغام کو بھلا دیا ہے، اسی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہم متحد نہیں ہیں، ہمارا شیرازہ بکھرا پڑا ہے، اور اسی عدم اتحاد کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ستائے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگائیں گے،
اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے ایک ایک حکم کو پورا نہیں کریں گے، نصرت الہی اور باعزت زندگی سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں اور اتحاد و اتفاق کا دامن تھامیں۔ میرے عزیز دوستوں، خدا نخواستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسوں کی لالچ میں دین سے دور رکھتے ہیں اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر ہے، تو پھر یاد رکھیے خدا کے ہاں ہمیں اور آپ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔